دیے تھے، میں نے ویڈیو میں بار بار کہا، میں اور میں نے جو اگر یہ بات ہے تو میں نے آپ کو کتنے مضمون دیے تھے؟ تو انکل جی آپ پھر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ صرف ایک ٹاپک پہ بات ہوگی، مضمون تو آپ نے دیے تھے، میں نے ویڈیو میں کہا میں تھا کہ اتنے سارے مضمونوں پر ایک دن میں تو بحث نہیں ہو سکتے۔ تو پھر آپ نے کہا تھا کہ پہلے فدق پہ آ جائیے۔ ہاں جی، تو فدق میں نے کہا تھا کہ آپ فدق پہ آپ اگر نے آپ نے فدق پر پہلے آپ کو اگر کوئی ذوق ہوگا تو فدق پر بات کریں گے، نہیں تو بی بی کی شہادت یہ مین موضوع ہے۔ اس کے بعد میری اور آپ کی بات کس حوالے سے چلتی رہی ہے؟ میں آپ کو فدق سے حوالے سے بات کرتا رہا ہوں نا۔ اور تو آپ نے فدق کے لحاظ سے چیلنج اور آپ نے ہاں پہلی جی، مرتبہ آتے ہی مجھے چیلنج کس چیز پہ دیا تھا؟ دیکھیں جو آپ کی ویڈیو مجھے ریسیو ہوئی تھی نا، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ بی بی سیدہ کی شہادت کے لحاظ سے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو میں نے کہا تھا بالکل کہ نہیں واقعہ، ہاں جی، واقعہ ریلیٹڈ تو باغ فدق سے ہے، تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ ان دونوں موضوعات پر بیٹھ کے بات کر لیتے۔ اب آپ دیکھیں خود ایک کہ آپ نے کس ایک پر بات کرنی۔ بات سن لیں، ایک ٹائم میں دو دو تین تین موضوعات پر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کھچڑی پکا دو۔ چلیں اگر کھچڑی نہیں پکانی تو پھر آپ کس موضوع پہ بات کرنی ہے آپ نے فی الحال؟ تو آپ آپ آ کی جائیں فدق پہ، تیاری کس موضوع پر ہے؟ آپ فدق پہ آ بات جائیے، کرنا چاہیں گے آپ؟ آپ آ جائیے فدق پہ آ جائیے۔ چلیں جی ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب غالب علی کل غالب۔ فدق کے لحاظ سے جو بات ہوئی تھی ہماری، آپ بات کو سنیے گا، فدق پہ، ہاں جی بات سنیے گا بتائیں بتائیں۔ کہ غالب علی کل غالب کا معنی تو بتائیے گا۔ میرا موضوع غالب علی کل غالب کا معنی نہیں ہے، میرا موضوع ہے باغ میں فدق۔ میں کیا کہہ بات رہی ہوں اس سے ہٹ کے میں کیا بات کر رہی ہوں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس موضوع پہ پھر چلو کبھی بات ہوگی تفصیلی۔ ابتدا میں بتا دیں کیا ہوتا ہے اس سے۔ یہ کیا ہے؟ نہیں مطلب یہ ہمارا موضوع ہے، میرا بات کرنے کا، میں بات سٹارٹ ہی ایسے کرتی ہوں، بات شیعوں کے یہاں میں ایسے ہی بات سٹارٹ ہوتی ہے۔ جیسے بھی کی جاتی ہے، میں اس پر کوئی مناظرہ نہیں کرنے لگا آپ سے، اس کا ہاں ہاں، مطلب پوچھنے لگا۔ کل پہ غالب، آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب؟ تو کل کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ مولوی صاحب انکل جی میرا یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کل کا اطلاق۔ اب میں پھر آپ کو بتاؤں کہ کل کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، مولا علی اس کل سے کیسے ملتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں وہی کہہ رہی ہوں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، یہ میں لمبی بحث پہلے ہی نہیں چاہ رہی، ٹائم پہلے ہی بہت ہو گیا ہے۔ آپ بتا دینا، میں نے آپ سے یہ لفظ سنے، میرا دل کیا میں آپ سے پوچھ لوں، بتا دیجئے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب کل کا اطلاق اللہ پر ہوتا ہے، میں یہاں پہ پھر آپ کی کتابوں سے ثابت کروں؟ کیا ثابت ہیں کریں گی؟ آپ کیا یہ نہیں، ثابت آپ کریں؟ یہ چاہ رہے ہیں، نہیں نہیں، آپ موضوع پر رہیے، اس پر زندگی رہی تو پھر کبھی ڈیبیٹ ہوگا، فی الحال آج ہمارا موضوع باغ فدق ہے۔ اچھا جی، چلیں، اب باغ فتح کے لحاظ سے آپ کی جو کچھ الزامات ہیں شیعہ حضرات پر، یا پھر اس کے علاوہ آپ یہ کہتے ہیں کہ باغ فتح بی بی کا حق نہیں تھا۔ اچھا جی، آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، جی جی آ رہی ہے۔ آپ یہ بات کرتے ہیں، آپ کس لحاظ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ بی بی کا حق باغ فتح کیسے دیکھا؟ اچھا بات سنیں، باغ فدق سیدہ کا حق ہے؟ اچھا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں جی بالکل، باغ فتح بی بی سیدہ کا حق ہے۔ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ دعویٰ آپ کے اہل سنت حضرات کا ہے، پھر اگر آپ کہیں تو میں ایک ایک کر کے یا- آپ کو آپ کی کتابیں یا- پیش کروں۔ یعنی اہل سنت کا یہ دعویٰ ہے کہ باغ فدق بالکل سیدہ کا حق ہے؟ بالکل، اہل سنت کی کتابوں میں جو آپ کے اکابر علماء ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں کہا ہے کہ آ- فدق بی بی سیدہ کو الاٹ کر دیا گیا تھا۔ آپ کا حق نہیں ہے؟ آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے؟ شیعہ کا تو دعویٰ ہے، لیکن یہ دعویٰ آپ کی کتابوں سے ثابت ہے۔ آپ نے اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے پہلے، بالکل میرا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی باغ فدق سیدہ کا حق ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک؟ جی ہے۔ اب آگے چلیے، یہ فدق ہے کیا؟ فدق ویسے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، لیکن میں پھر بھی، کیونکہ آپ نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا بتائیے فدق ہے کیا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ کتاب جاگیر فدق سے غلام حسین نجفی کی کتاب ہے، وہ آپ جا کے مطالعہ کر لیجیے گا۔ اس میں باقاعدہ انہوں نے ساری ڈیفینیشن لکھی ہے باغ فدق کی، میں پوری ڈیفینیشن اس تک بیان نہیں کروں گی، آگے بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے، میں اس میں سے مین ڈیفینیشن آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ ایک باغ نہیں تھا، اس کے اندر 7 باغات تھے، اور یہ ایک پوری جاگیر تھی جس کے نام تاریخ میں موجود ہے، باغات کے نام بھی تاریخ میں موجود ہے۔ 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی آتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس باغ سے۔
ٹھیک ہے جی. اچھا. اور یہ جاگیر رسول کو ملی کہاں سے، یہ سوال اکثر لوگوں کا ہوتا ہے. تو میں وہ بتا دوں، یہ یہودیوں کی ملکیت تھی. خیبر کے یہودی جب نبی نے حضرت علی کے ساتھ خیبر فتح کیا، قلعہ قاموس پر اسلام کا پرچم بلند کیا، تو خیبر کے یہودیوں نے اپنے شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ ایک کام کرتے تھے. جب بھی جاگیر فدق میں سے کوئی قافلہ گزرتا تھا، وہ قافلہ پکڑتے تھے، اس میں سے مسلمان الگ کرتے تھے اور ان کا قتل کیا کرتے تھے. یہ قتل عام جب ہر طرف پھیل گیا اور جب خبر مدینے پہنچی، تو دوسری بار خیبر میں رسول اللہ نے دوبارہ مولا علی کو بھیجا. مولا علی نے وہاں پہنچ کر یہودیوں کے علماء کو، عمرہ کو اکٹھا کیا اور مولا علی نے خطبہ دیا کہ اگر تم مرحب کے قتل کا بدلہ چاہتے ہو تو یہ بدلہ تم اگر مسلمانوں سے لے رہے ہو تو مرحب کا قاتل میں ہوں، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. جو بھی بدلہ لینا ہے مرحب کے قتل کا وہ مجھ سے لو، کیونکہ مرحب کو مارا میں نے ہے. اور پھر مولا علی نے کہا کہ اب بھی مان جاؤ، مدینے والا رسول سچا ہے. انہوں نے مولا علی سے سوچنے کا وقت مانگا. سوچنے کا وقت مانگنے کے بعد انہوں نے سوچ کے کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں جو ہو چکا اس کے لیے. آئندہ جاگیر میں کسی مسلمان کا قتل نہیں ہوگا، پر جو خون ہم بہا چکے ہیں اس کی معافی کے ساتھ اس کا جزیہ دینا چاہتے ہیں. ہمارے جتنے مکانات ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو مکانات اس میں موجود تھے جس میں ہم رہ رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ چھوڑ کر اس کے علاوہ فدق میں ہماری جتنی جاگیر ہے یہ ہم مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یعنی کہ اب آپ جملے غور کیجیے گا، انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے رسول کو دیتے، مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کے رسول کو. مولا نے معاہدہ ان سے لکھوایا، ان کے دستخط لیے، انہوں نے معافی بھی مانگی، اپنی جاگیر بھی نبی کو دی. مدینے میں آ کے مولا نے وہ جو دستخط جس پہ لیے تھے وہ تحریر مولا نے رسول خدا کو دکھائی. اب رسول خدا کو جب وہ تحریر دکھائی، اس سے ثابت ہو گیا کہ فدق رسول خدا کو دیا تھا یہودیوں نے. اب آپ اسے ان کا معافی نامہ سمجھیں، معافی کے طور پہ دیا تھا کہ ہمیں معاف کر دیجیے، یا پھر اسے تحفہ سمجھیں. یہ باغ فدق ذاتی ملکیت ہے رسول خدا کی. اس کے بعد اب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں اس فدق میں صرف یعنی کہ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بی بی کا حق تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے. اب فدق اگر مسلمانوں کا حق تھا تو 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا ہے، 11 ہجری رسول نے ظاہراً دنیا چھوڑی ہے. اس میں مسلمانوں کا اگر حصہ تھا تو 4 سال تک نبی نے مسلمانوں کا یہ حصہ دیا کیوں نہیں؟ اور اہل سنت کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے کہ بحرین سے مال خراج اگر رسول خدا کی جو امانت ہے، امانت کے لحاظ سے کہ رسول خدا کسی کا حق اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، امانت اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، امانت تو خیر ایک الگ مسئلہ ہے، حق اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. اس لحاظ سے اہل سنت کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے کہ بحرین سے مال خراج آیا اور صحابہ نے اونٹ مسجد نبی کے باہر کھڑے کیے، کہا یا رسول اللہ بحرین سے مال خراج آیا. نبی نے کہا چراغ روشن کرو، مجھے وہ فہرست دو جس میں بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے نام ہے. چراغ روشن ہوا، نبی نے مال لوگوں کے گھروں تک بھجوانے کا صحابہ کو حکم دیا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات آدھی ہو چکی ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو صبح فجر پڑھنے کے بعد ہم یہ سامان لوگوں تک پہنچا دیں. تو رسول خدا نے صحابہ سے کہا کیا تم صبح تک میری زندگی کی گواہی دیتے ہو کہ میں زندہ رہوں گا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ حلق سے نوالا اترنے تک بھی انسان اپنی گواہی نہیں دے سکتا کہ میری حلق سے یہ نوالا اترے گا نہیں، ہم کیسے گواہی دے سکتے؟ تو انہوں نے کہا اگر تم میری زندہ ہونے کی صبح تک کی گواہی نہیں دے سکتے تو میں اپنی گردن پر اتنے لوگوں کا حق رکھ کر کیسے سو جاؤں؟ جو رسول خدا ایک رات بھی لوگوں کا حق اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں، اس رسول خدا نے یہ جو فدق تھا وہ 4 سال تک اپنے پاس کیوں رکھا؟ اگر یہ جائیداد امت کی تھی، اگر امت میں بانٹنی تھی، رسول خدا نے 4 سال میں فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ اور باقاعدہ ان کتابوں کا جو حوالہ جات ہیں آپ کی کتابوں سے ملتے ہیں. جائیداد جو تھی رسول خدا کی خاص جائیداد تھی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی سنائیں. ہاں جی آپ ادلہ شریعہ بتائیے آپ کے. ہاں دیکھا ادلہ شریعہ بھی رہ جاتی، مجھے بھی یاد نہیں رہی، آپ کی بھی نہیں رہی. خیر میرے تو یہاں قرآن اور حدیث، آپ کے یہاں 4 ہے، میں نے اس دن ویڈیو میں بھی کہا تھا. اچھا ہاں جی اچھا، میں نے آپ سے فدق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کا وہ رقبہ بتایا، ٹھیک ہے، ذرا اس کا ٹھیک ہے. محل وقوع بتائیے. آپ کو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں اس میں سے جو مین پوائنٹ ہے وہ رکھ رہی ہوں آپ کے سامنے. محل ضروری ہے وقوع نا بھی اب مجھے بتانا پڑے گا. نہیں آپ کو نہیں پتا؟ بتانا پڑے گا نا محل وقوع کہاں جب ہے. میں نے بتا دیا کہ فدق کے اندر 7 باغات ہیں، 40 لاکھ دینار آمدنی آتی ہے رسول خدا کو سالانہ، وہ اس کے بعد رقبہ بات بتانے نہیں، کی ضرورت ہے؟ ہاں جی ضرورت ہے.
وہ کیا اتنی ضرورت ہے بڑی، اس کی؟ وہ اتنا بڑا جو علاقہ ہے وہ ہے کہاں؟ یہ قلعہ قاموس میں نے جو آپ کے سامنے ابھی بیان کیا کہ قلعہ قاموس پر جب پرچم لہرایا ہے، یہ خیبر کی جاگیر ہے، خیبر کے یہودیوں کی جاگیر ہے، تو آپ کو نہیں پتا یہ کہاں ہوگا کیا؟ یہ عجیب سی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ انکل جی؟ آپ تھوڑا بتائیے نا، یہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ مدینہ ہر شریف چیز سے یہ میں نے کتنا بتانی، دور ہے؟ جی جی نہیں آپ نے آپ مجھے بتانا۔ بتا، ہر چیز میں بتاؤں یہاں پہ تو آپ مطلب میں نے آپ سے ایک سوال کیا، آپ اس کا جواب دینے کے بجائے اب آپ مد... خیبر کو لے کے بیٹھ گئے کہ پہلے یہ بتائیں مد... یہ ہے کتنا؟ مدینہ شریف سے کتنی منزل پر ہے، یہ کتنا دور ہے؟ مدینہ شریف سے یہ جتنا بھی دور ہے، جتنی بھی منزل پر ہے، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ میں بتانے آئی ہوں آپ کو سارا کچھ، کہ آپ نے بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ میں بھی فرماؤں گا، آپ سنیے تو صحیح۔ آپ فرمائیں، کیا کیا فرمائیں، باغ آتے ہی فد میں نے کیا بولنا سٹارٹ کیا، میں تب سے کیا بول رہی کیا ہوں۔ باغ اور کیا باغ ادلہ شریعہ پہلے آپ بتائیں اپنی، ادلہ آپ تھک شریعہ بتائیں، میں نے بتائی قرآن اور حدیث، آپ آپ بتائیں تھک پہلے۔ چکی ہیں، آپ تھک چکی ہیں بول بول کے۔ او نہیں نہیں، میں نہیں تھکی انکل جی، آپ پہلے ادلہ شریعہ طے کریں، ایسے پھر بات شروع ہو جائے گی، پھر بات کہاں کی کہاں جائے گی۔ قرآن و ادلہ شریعہ حدیث طے سے کرے پہلے۔ قرآن و حدیث سے ہم بات کریں گے، اور اجماع امت۔ 4 ہوتے ہیں آپ کے یہاں؟ ہاں جی، اور چوتھی کیا ہے؟ کیا کیا اس کو آپ مانتے ہو؟ ہاں جی بالکل ٹھیک، نہیں اچھا قیاس ٹھیک، ہمارے یہاں تو جائز نہیں ہے، میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا میں لیکن یہ اگر پوچھ رہا یہ ہوں، آپ کیا کے کیا ادلہ شریعہ کیا 4 ہے تو فدق قیاس کے لحاظ سے کیا میں قیاس کو استعمال کر سکتی ہوں؟ بات سن لیں، کیا ہاں جی، فدق جو ہے یہ مدینہ شریف تک پہنچا ہوا تھا یا خیبر تک محدود تھا؟ یہ جہاں تک بھی پہنچا ہوا تھا اس سے کیا مطلب ہے؟ مطلب اب آپ حدود دیکھیں گے، اگر مدینہ تک پہنچا تھا تو بی بی کا حق نہیں تھا، اگر نہیں نہیں، مدینہ وہ تک بعد پہنچا کی تو بی بات، بی کا وہ حق نہیں بعد تھا۔ کی بات۔ نہیں بی بی مجھے کا صرف حق، اتنا بتا دیں، بی بی نہیں بی بی اس کا سوال حق کا تو آپ، مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اتنا بڑا لمبا چوڑا بنا کے اس کو پیش کر رہی ہیں کہ باغ فدق یہ تھا وہ تھا۔ اچھا ایک تو آپ نے پوچھا ہے، اوپر سے اگر میں نے بتا دیا تو اب میں لمبا چوڑا بتا رہی ہوں، اگر میں نہیں بتا رہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھک چکے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے انکل جی۔ یہ فدق جو ہے یہ خیبر میں تھا یا مدینہ شریف میں تھا یا خیبر سے مدینہ شریف تک تھا؟ پھر میری بات، اس بات کا مقصد کیا ہے؟ مجھے مقصد بتا دیں، پھر میں آگے آپ کو بتاتی ہوں۔ اس بات مقصد سے یہ کہ بی بی مقصد یہ سیدہ کے کہ حق کا کیا تعلق ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو اتنی بڑی جاگیر ہے، وہ جاگیر زمین کے کسی حصہ میں تو ہوگی نا؟ جب اتنی بڑی جاگیر ہے وہ کہیں تک تو پھیلی ہوگی نا، وہ کہاں تک پھیلی ہوئی ہے؟ آپ بتائیں، میں آپ سے آپ کو پوچھ باغ رہا ہوں۔ فدق کا نہیں پتا؟ وہی عجیب سی بات کر رہے ہیں آپ، اتنا میں نے بتا دیا، تھوڑا سا آپ بھی بتائیں۔ فدق کے متعلق میں نے آپ سے پوچھنا ہے کیونکہ آپ نے فدق کو ثابت کرنا ہے۔ فدق بی بی کا حق تھا، میں نے یہ ثابت کرنا، میں نے یہ نہیں ثابت کرنا کہ فدق ہے تھا، یہ تو سب کو پتا ہے کہ فدق تھا اور ایک بہت بڑی جاگیر تھی۔ 7 باغات تھوڑے ہیں، 40 لاکھ دینار آمدنی تھوڑی ہے۔ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بتائیں۔ ٹھیک ہے؟ ہوں، تہذیب المتین، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہوں، ہاں جی، اس میں خلیفہ مہدی نے اچھا، جب یہ اعلان کیا کہ میں ہوں، مظلوموں کا حق دوں گا، ٹھیک ہے، ہوں، اچھا، تو ان کے پاس ہمارے پاس نا ایک لائٹ کا پرابلم ہے، اس ٹائم لائٹ گئی ہوئی ہے۔ یس آئی نو، لائٹ کافی بند ہو رہی ہے آپ کے یہاں آج۔ کوئی نہیں، آپ آرام سے دیکھ لیں، تسلی سے دیکھ لیں۔ کیا ہو گیا؟
ٹھہریے ذرا. سنیے. حضرت ہاں جی. امام موسیٰ کاظم اچھا جی. رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے خلیفہ مہدی نے فدق کے اچھا بارے میں پوچھا تھا کہ آپ اس کی حد بیان کریں. یہ اصول کافی کے اندر سے پڑھ رہا ہوں. اچھا جی ٹھیک. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک کنارہ اس کا کوہ احد اور دوسرا عریش مصر اور ایک گوشہ اس کا سمندر اور دوسرا گوشہ اس کا دومت الجندل. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بات پتہ سب کو. ٹھیک ہے، ایک یہ رائے آپ کی کتابوں میں پائی جاتی ہے. اچھا جی. یہ تہذیب المتین، ہاں جی. اس کے اندر سے پڑھ رہا ہوں کہ فدق ایک قریہ کا نام ہے، اچھا مدینہ جی. شریف سے 2 منزل کے فاصلے پر ہے. ٹھیک ہے. مدینہ شریف کے 2 منزل کے فاصلے پر ہے یہ فدق، اور ایک اچھا. بستی کا نام ہے، ایک قریہ کا نام ہے. ہوں. اور دوسری آپ کی کتاب بتا رہی ہے کہ یہ جو فدق ہے، یہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ یہ تو بہت بڑا ایک علاقہ ہے، بڑی جاگیر ہے. تو اب آپ بتائیے ان دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ ان کے راویوں کی یہاں پہ اگر پھر بحث کی جائے، کون سا راوی کیا کہہ رہا ہے، کون سا راوی کیا کہہ رہا ہے، پھر راویوں پہ جرا ہوگی. سیدھی صاحب بات ہے. اصول کافی جو آپ نے پیش کی، میں آپ کو پہلے ہی عرض کرتی چلوں، اس میں ٹوٹل 21,000 احادیث ہیں، جس میں سے 9,000 احادیث جو ہیں وہ غلط ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے علاوہ ہاں جی. آپ کے مذہب شیعہ میں صحاح اربع میں یہ سب سے پہلے نمبر کی کتاب ہے. ہاں جی، اصول کافی. ٹھیک ہے، ایسے ہی نا؟ ایسا ہی ہے بالکل. یعنی جو سب سے پہلے نمبر پر اول درجے کی کتاب ہے اس اصول میں، کافی. میں کب مکر رہی جی ہوں، جی، ایسا ہی ہے. اس میں 9,000 حدیثیں کیا ہیں؟ بالکل غلط ہیں. اور اس پہ غلط ہے، مطلب جھوٹی ہیں. آپ کو جرا کرنے کا تو پتہ ہے. اچھا سنیے، ٹھیک ہے. 9,000 حدیثیں اس میں جھوٹی ہیں. ہاں جی، کئیوں کے راوی مجہول ہیں، کئیوں کا اچھا ایسا ہے کہ روایات میں، تواریخ میں وہ روایات نہیں ملتی، کئیوں کے راوی جھوٹے ہیں، قذاق بھی ہیں. اچھا، تو جو اس سے نیچے درجے کی کتابیں ان کا کیا حال ہے؟ اچھا، یہ کتابوں کا حال آج ہم نے کتابوں کے حال پہ ڈسکس کرنا ہے. اب میں اگر تھوڑا سا کوئی دیکھیں گے. کتاب پیش کروں گی آپ کی، تو آپ پھر کہیں گے کہ جی یہ حدیث ہم نہیں مانتے، اس کا راوی جھوٹا ہے. کئی حدیثیں آپ کی کتابوں میں بھی غلط ہیں. آپ کی ہماری کسی کتاب کے بارے میں ہم نے ایسا کہا کہ اس کی 9,000 حدیثیں ضعیف ہیں؟ کئی کتابیں ہیں آپ کی، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا انکل جی، آپ بات کس طرف گھمانا چاہ رہے ہیں. آپ باغ فدق پہ رہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ باغ فدق کو آپ رسول خدا کی ذاتی جائیداد سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں سمجھتے، میں پیش کروں. آپ فدق کی تعریف کیجئے، فدق کی تعریف کیجئے، یہ کیا تھا؟ کیا تعریف کروں؟ اب بھی میں نے آپ کو فدق کے لحاظ سے اتنی لمبی جوڑی میں نے بات کی. وہ آپ نے رقبے جب کے میں نے حوالے سے بات کہ کی، آپ نے کہا جی وہ فدق کی حیثیت متعین کریں. شاباش. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں مطلب پڑھنے آئی ہوں آپ کے پاس، آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں،
حیثیت متعین کریں. میں کہہ رہی ہوں آپ کو فدق رسول آپ کو خدا کی آپ کو پڑھا ذاتی بھی دوں جائیداد گا، تھی یا نہیں، آپ مانتے ہیں یا آپ کو نہیں؟ آپ کو میں پڑھا نہیں بھی دوں نہیں گا، میری بات نہیں سن نہیں انکل لیجیے. جی، جو ویڈیوز ہیں نا مومنین نے دیکھی ہیں ماشاءاللہ، ایک بھی میں نے ریفرنس کا آپ نے ٹھیک سے میں نے آنسر نہیں کیا. میں آپ نے نے مجھے کیا میں پڑھا نے دیں؟ آپ کے ذمہ لگایا رہنے تھا، دیں رہنے دیں. کیا میں نے ذمہ آپ لگایا کے تھا ذمہ میرے آپ؟ لگایا تھا کہ آپ فدق کے حوالے سے مکمل تیاری کر کے آئے کہ فدق آیا مجھے ایک کہاں سے. بات بتائیں، میں نے ایک منٹ، لیٹ می مجھے اتنا فنش بتا فرسٹ. دیں، آپ نے میرے فدق کی ذمہ لگایا تھا، آپ میرے فدق کی ٹیچر، حیثیت بتائیں. آپ نے یہ نہیں، یہ کوئی بات نہیں. فدق کی حیثیت، اتنے سارے آپ نے مناظرے اسی آپ نے موضوع پر موجود ہیں، سوشل میڈیا پر بھی علماء کی کتابیں بھری پڑی ہیں. آپ کو ابھی بھی میں نے فدق کی حیثیت پہلے بتانی ہے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ علماء نہیں ہوتا، بات سنیں، لفظ علماء نہیں ہوتا، لفظ کیا ہوتا ہے؟ علماء ہوتا ہے. علماء. ہاں، جیسے تقیہ نہیں ہوتا، تکیہ ہوتا ہاں، ہے نا. جیسے آپ نے کیا آپ نے فرمایا تھا، گرامر کی غلطیاں تقیہ. پکڑنی ہے کہ فدق پہ بات تقیہ کرنی ہے؟ میں فدق پہ آ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہاں تو فدق کی فدق پہ حیثیت بات کریں، بیان کریں. گرامر کی غلطیاں نہ نکالیں، چھوڑیں. کیا فدق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدا تھا؟ خریدات نہیں تھا، اس میں خریدنے نہیں کی تو تھا. بات نہیں ہے، اچھا، لیکن کیا فدق یہ رسول خدا کی ذاتی کیا جاگیر تھی. کیا فدق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وراثت میں ملا تھا؟ وراثت بھی نہیں تھا لیکن ذاتی جاگیر تھی، وہ میں آپ کی کتاب سے ثابت کروں گی. اگلا سوال کریں. کیا یہ مال غنیمت تھا، مال فے تھا، کیا تھا؟ یہ مال فے تھا، مال غنیمت نہیں تھا. مال غنیمت مال تب ہوتا فے جب تھا. اس کے لیے کوئی جنگ ہوتی، جنگ تو ہوئی اچھا، نہیں. مال فے تھا نا. ہوں. چلیں جی، ہمارے ادلہ شریعہ طے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ اچھا قرآن مجید پڑھیے سب سے پہلے کہ یہ جو اچھا جی. مال فے ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جاگیر ہے. یعنی کہ وہی بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کی کوئی جاگیر نہیں ہوتی. ٹھیک میں ہے. نے یہ نہیں پوچھا، ابھی یہ نہیں پوچھا. اچھا، کیا پوچھا آپ نے؟ ابھی یہ تو بات ہو ہی نہیں رہی کہ انبیاء کی ذاتی جاگیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ابھی یہ بات اچھا نہیں. جی. ابھی یہ بات ہے کہ آپ قرآن پڑھیں کہ مال فے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جاگیر ہے. اچھا جی، ذرا ایک منٹ رکیں. اب اس میں آپ مال فے کے لحاظ سے بات کریں، میرے خیال سے تو یہ عجیب سی آپ بات کر رہے ہیں. یہاں پہ انبیاء کی وراثت کی بات ہو رہی ہے اور مال مال فے کے فے لحاظ سے مال آپ، مال فے آپ نے مانا ہے نا اس کو. تو مال فے کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتا؟ کیا ہوتا ہے مال فے؟ آپ قرآن پڑھیں نا، انبیاء کی وراثت ہے مال فے. اب یہاں پہ اگر انبیاء کی وراثت کے لحاظ سے بات کی جائے تو قرآن میں سورہ نمل کی آیت نمبر 16 ہے جی، اس میں انبیاء کی وراثت کے لحاظ سے. انبیاء ہاں کی جی. وراثت کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ مال فے نبی کی وراثت میں ہے. اچھا، اس پر تو قرآن کیا پڑھیں. ہوا اس میں؟ نہیں، اس میں آپ کا اعتراض کیا ہے؟ مجھے اعتراض تو بتائیں نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مال فے کیا نبی کی وراثت ہے؟ تو کیا ہے؟ نبی کی وراثت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر پاکستان کی جنگ ہو جائے انڈیا کے ساتھ اچھا. اور کشمیر آزاد ہو جائے ہوں. تو یہ کشمیر نواز شریف کی یا شہباز شریف صاحب کی یا عمران خان کی ذاتی ملکیت ہوگا؟ جنگ ہوگی تو ذاتی ملکیت نہیں ہوگا. جنگ نہیں اچھا ہوئی ہے فدق کی، میں وہی کہہ رہی ہوں آپ اچھا سے. خیبر کی جنگ ہوئی ہے. جنگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. نہیں ہوئی. دشمن چھوڑ کے چلا گیا. جنگ دشمن کی چھوڑ کے نوبت گیا آئی. کہ دشمن نے لکھ کے دیا؟ نہ، دشمن نے لکھ کے دیا کہ چھوڑ کے گیا باغ فدق؟ بتائیے. دشمن نے لکھ کر کیوں دیا؟ اسے دشمن پتا نے تھا کہ اپنی ہار مانی. اسے ہار مانی نا، اسے پتا تھا کہ ہم اس ہاں، وقت مقابلہ پر ہیں، لڑنے سے بہتر ہے خود ہی سپرد کر دو. ایک منٹ، میں مال نے فے ابھی تھا آپ نا، کے سامنے میں نے مال آپ کے فے تھا نا. سامنے پڑھا بھی ہے کہ مولا علی گئے مال تھے، فے انہوں نے کہا جنگ کرنی ہے مجھ سے کرو. مولا علی کون سا ساتھ میں فوج لے کے گئے تھے؟ وہ کرنا چاہتے کر بھی سکتے تھے. مال اب آپ فے یہ کہیں گے کہ انہوں نے مولا نبی علی کی. کے ڈر سے چھوڑا ہے ان باتوں کو چھوڑیں، کہ موضوع نبی پہ کی آئیں. محبت سے انہوں نے چھوڑا ہے؟ مال فے نبی کی وراثت ہے، قرآن پڑھیں. اچھا، میں پھر وہی نبی کی وراثت پڑھنے لگتی ہوں تو آپ کہتے ہیں نہیں مال فے نبی کی وراثت ہے، اس پہ قرآن پڑھے. آپ مال فے کو نبی کی وراثت بنا کے کیس چلا رہے ہیں نا.
एक मिनट, माले फै क्या है बताएं। आपका माले फै केस क्या है? आपका केस तब चलेगा जब नहीं, आप माले फै को नबी की विरासत साबित कर लेंगे। माले फै है क्या? क्या होता है माले फै? माले बताएं, फै वो जिस मैं पर फिर आपको जवाब दूं ना। हाँ माले जी, फै वो है जिसके लिए ना तलवार उठानी पड़े ना घोड़े दौड़ाने पड़े, हाँ जी। दुश्मन पर रोब पड़े और वो जंग के डर से खुद ब खुद अपने आप को हवाले कर दे और अपने माल वगैरह तो असबाब इसीलिए मुसलमानों के हवाले यही कर दे। डेफिनेशन है, तो मैंने इसलिए आपको बताया कि वो माले फै था, और माले माले फै फै था ना। रसूल खुदा का हक नहीं है। ठीक, अब माले फै रसूलुल्लाह की विरासत है, इस पर कुरान पढ़े। अच्छा जी, अब मुझे पता है आप किस तरफ बात को घुमाना चाह रहे हैं। अब माले फै पे आपने मैं कहना है कोई कि वही पढ़े, वरना मैं मैं कोई नहीं घुमा रहा, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। आपने कुरान इस पर पढ़ना है कि माले फै नबी का हक है, यानी कि अच्छा जी। बतौर जागीर, बतौर विरासत। हाय हाय। माले फै को नबी की जाती मिल्कियत आप साबित करें। अच्छा जी, अब फिर मैं अगेन आपको अगर वही सूरत पेश करूं, आपने कहना है कि ये सूरत पेश ही ना करें। पारा नंबर 19 में सूरह नमल, इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया है? क्या फरमाया? अल्लाह कह रहे हैं ववारिसा सुलेमाना दाऊदा। ठीक है जी, इस आयत में ये कहा गया है कि पैगंबर अपने वालिद दाऊद का वारिस है। सुलेमान पैगंबर सुलै अपने वालिद दाऊद का वारिस, ठीक है। इसी तरह जिक्रिया सुलैमा दुआ मांगते थे कि इलाही सुलैमाना मुझे एक वली है। हाँ सुलैमाना या सुलैमानो? अंकल जी, आपने ग्रामर पे बहस करनी है? हमारी फदक पे कुरान बहस हो रही है, कुरान ग्रामर पे नहीं। कुरान आप गलत पढ़ेंगी, माना बिगड़ता जाए तो मैं चुप रहूं। अच्छा जी, बता दें, मैं सुलेमाना पढ़ूं कम या अज कम। सुलेमानो? क्या? अच्छा, ये सुलैमाना या सुलैमानो से माना नहीं बिगड़ता क्या? माना बिगड़ने की बात नहीं हो रही। अच्छा, मैं आयतें ना पढ़ूं, आप ये कहना चाह रही हैं? मैं डायरेक्ट नहीं आपको तर्जुमा ही नहीं, पेश करूं फिर? ठीक है। नहीं, मैं आप कह अब रहा हूँ, माशाल्लाह मोहतरमा से मेरी बात ग्रामर सुन की ले, मेरी गलतियां बात सुन पकड़ते रहेंगे तो फिर कैसे चलेंगे मोहतर बात आगे? मोहतरमा मेरी बात सुन लें। हाँ जी, यहाँ हाँ जी, कोई हाँ जी। अरबी इबारत आप नहीं पढ़ी जिसकी मैं ग्रामर की गलतियां निकाल रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ रब का कुरान सही पढ़े। क्यों? जबर जेर अच्छा, की गलती से पता कितना फर्क पड़ता है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। खैर, आप बात पर आए। सुलेमान पैगंबर अपने वालिद दाऊद के वारिस थे। इसी तरह जिक्रिया दुआ क्या मांगते थे कि क्या मुझे भी एक वली अहद अता फरमा, मेरे बाद ताकि जो वारिस हो। ठीक है, अब ये इस पर मैं हवाला पेश करूं अगर आपकी इजाजत हो तो? नहीं, अच्छा, इसलिए कि अभी इस पर बात नहीं हो रही। तो किस पर बात हो रही है? अभी बात इस पर हो रही है कि जो माले फै होता है ना, हाँ वो जी। नबी की जाती प्रॉपर्टी है, वो जाती जागीर है। इस पर आप पढ़िए हम्म। कुरान। और माले फै के ये मसारिफ क्या हैं, माले फै पर किस अच्छा, किस का हक है, इस पर कुरान पढ़े। यानी कि आप चाह रहे हैं कि मैं वो जिल कुर्बा वाली आयत पढ़ूं? यतीम, मसाकीन, मुसाफिरीन, महाजरीन जिनका हक था, यही चाह रहे हैं ना आप? ठीक बेटे है, बात सुन उनमें ले। भी जिल कुर्बा का जिक्र है। जिल कुर्बा अच्छा कौन है? बात रसूल के करीबी रिश्तेदार। अच्छा बात सुन ले। आप मुझे अंकल हाँ कह जी, रही हैं, मैं आपको बेटा कह सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कहीं, मैं तो कब से कह रही हूँ आपको आप बेटा कहें। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा मेरे हाँ जी। बेटे बेटे बात सुन लें। हम्म। आपने आयत वो पढ़नी है जिसमें ये हो कि ये जो माले फै है, ये नबी की हम्म। विरासत में है, ये नबी की जाती मिल्कियत है। क्योंकि अगर माले फै नबी की जाती मिल्कियत साबित होगा, फिर आगे आप हक ज़हरा की बात करेंगी। अच्छा, यानी कि आपने इसे नबी की विरासत साबित ही नहीं होने देना, तो जो आपके उलमा इकराम अपने किताबों में लिख के गए हैं उनका आपने क्या करना है? हम पता है किस चीज के कायल हैं? हम्म। पता है क्या, क्या? किस चीज के कायल हैं जी? बताएं, बताएं, बताएं। मासूम नबी हैं, ठीक है? हाँ जी। हम्म। मासूम मलाइका हैं। अच्छा। नबी पाक के इरशाद के आगे या अल्लाह के हम्म। कुरान के आगे किसी की बात हम्म। की कोई हैसियत नहीं होती।